السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پیوٹ رپورٹ اور میں ہوں سلیمان ملک. آج ہماری 13ویں قسط. آج ہم بات کریں گے کہ پچھلے 5-6 روز سے جو جنگ بندی ہوئی ہے امریکہ، ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان، اس کی کیا وجوہات ہے. صدر ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں امریکن چیف آف جوائنٹ اسٹاف جنرل ڈین کین نے ایک بریفنگ دی جس میں ان کو بتایا گیا کہ پیٹریٹ بیٹریز، ان کی جو مسل ڈیفنس بیٹریز ہیں وہ بہت کم رہ گئی ہیں اور اب ان کو راشننگ کرنی پڑ رہی ہے. ایران کی طرف سے آنے والے میزائل اور ڈرونز کو وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اس سے جانی نقصان ہو سکتا ہے یا صرف ریڈار وغیرہ کو اور بیسز کو ڈیمیج ہوگا. تو وہ صرف جانی نقصان کو بچا رہے ہیں اور باقی جو ان کی بیسز کو ڈیمیج ہو رہا ہے اس کو نہیں بچا سک رہے. تو اس لیے تھوڑا وقفہ لینا ضروری ہو گیا. امریکی نائب صدر نے بھی اصرار کیا صدر ٹرمپ سے کہ فی الحال کچھ دنوں کے لیے وقفہ لے لیں. تو اس لیے پچھلے چند دنوں سے جنگ بندی ہوئی ہے. آئیے اس حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں. There was apparently a major Oval Office or Situation Room confrontation in which the Vice President and the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Kane, advised that critical munitions and stockpiles of interceptors in particular are running so low, rationing was now in effect, could explain why many of those U.S. forces were killed, and also that if we were to reignite major combat operations, that it would be even more critical and that we could potentially completely wipe out the entire stockpile. امریکی دفاع کی کمزوری کے علاوہ ایک اور بہت اہم چیز جو صدر ٹرمپ کو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ ایران کے حملہ کرنے کی صلاحیت ابھی تک بھرپوری طور پہ موجود ہے اور وہ مزید حملے کرتے رہیں گے خلیجی ممالک پہ. اور اب کیونکہ باب المندب بھی بند ہو گیا ہے اور تیل کی ترسیل میں بھی مسائل آ رہے ہیں، تو یہ جو تیل کی قیمت $100 تک چلی گئی ہے یہ اس سے اوپر بھی جا سکتی ہے، اور جو کہ امریکہ کے اندر بہت ہی ان پاپولر ہوگا اور ساری دنیا کی اقتصادی نظام کے اوپر بوجھ پڑے گا. تو اس وجہ سے بھی امریکہ احتیاط کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو کہ بہت سارے لوگوں کے علم میں نہیں ہے وہ یہ کہ خلیجی ممالک میں بھی عوام کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں اور کویت میں کچھ مظاہرے بھی شروع ہو گئے ہیں غالباً، جس کی وجہ سے کویتی حکومت نے پاکستان کے ساتھ اپنے دفاعی معاہدے کا اعلان کر دیا. اور دوسری طرف اردن میں جو کہ بہت ایکوریٹ انٹیلیجنس مل رہی ہے، صدر ٹرمپ کا خیال تھا کہ چائنا اور رشیا ایران کی مدد کر رہے ہیں، لیکن لگتا ایسے ہے کہ ان کو ایران کو اردن سے عوام کی طرف سے معلومات دی جا رہی ہے کہ امریکی ٹھکانے کہاں ہیں، جو کہ بحرین اور کویت سے انہوں نے اردن شفٹ کیے تھے کہ وہ دور ہے ایران سے، لیکن ایران نے ان کو بہت ایکوریٹلی نشانہ بنایا اور وہیں پہ امریکی فوجی بھی ہلاک ہوئے. یہ اس بات کا اظہار کیا کوئنسی انسٹیٹیوٹ کے ایکسپرٹ ہیں امریکہ میں ٹریٹا پارسی. آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. We knew that the Iranians could reach Jordan because they can reach Israel. We knew that they could go through all of Israel's air defense systems, and they certainly can do that with the Jordanians as well. But this was apparently movement that had happened at that base, and almost immediately the Iranians found out and they struck and took the US by significant surprise. The reason why this is important is because in the past, it appears the Iranians were buying commercial satellite pictures from Chinese companies, got much better accuracy, but those images may have been 5 days, 8 days, 10 days old. This intelligence that the Iranians had about that base appears to have been more or less real time. And that may either mean that they have informants on the ground. ایران کی جو اسٹریٹجی ہے خلیجی ممالک کو دباؤ میں رکھنے کی اور عالمی تیل کی ترسیل کو دباؤ میں رکھنے کے لیے وہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اسی لیے امریکہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم بات ہے جو اس جنگ نے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دی، اور وہ ہے امریکہ کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو کہ بہت مہنگا ہے اور وہ بہت ہی ٹائم لیتا ہے. مثال کے طور پہ پیٹریٹ کی بیٹریز ہیں جو کہ سال میں 700 یعنی کہ دن کی 2 بنتی ہیں، اور امریکہ نے اربوں ڈالر کا آرڈر دیا لاکہیڈ مارٹن کو، اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی پروڈکشن 3 گنا کر دیں، یعنی کہ سال میں آپ 2000 بنائیں. تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم یہ پروڈکشن لیول اچیو کر سکتے ہیں 2033 میں. 7 سال لگیں گے پروڈکشن کیپیسٹی کو ٹرپل کرنے میں. دوسری طرف ایران کا اسیمیٹرک وارفیئر دیکھیں آپ،
تو ان کے ڈرونز چند ہزار کے ہیں اور وہ روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں بنا رہے ہیں. تو اس طرح امریکہ کی ڈیفنس انڈسٹری، جو کہ بہت بڑی لابی ہے، اسرائیلی لابی کے بعد سب سے بڑی پرو وار لابی ہے، لیکن ان کا جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہت ہی برا ہے. اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ایران کے ساتھ. اور جتنا یہ جنگ بڑھتی جا رہی ہے، امریکہ کی ملٹری کیپیسٹی اور اس کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ گیا. آئیے اسکائی نیوز کی یہ رپورٹ ملاحظہ کرتے ہیں. They're out of patriots, yeah. They're not out of patriots, but they're taking them away from the Pacific theatre, from the Indo-Pacific, where they really do think that they may need them. And so that's the point. They can't produce them fast enough. I was looking at it a while ago. It's Patriot figures. I mean, it's produced by Lockheed Martin, Raytheon Lockheed Martin. And they produce about 700 a year, which if you like is 2 a day, more or less. And they've got this big $5 billion order from the Pentagon to triple their production from 700 a year to 2,000 a year. And they can only make that figure of 2,000 a year by 2033. Right. It's going to take them 7 years to triple their production. Yeah. لگتا یوں ہے کہ یہ جنگ بندی کچھ عرصہ چلے گی، کیونکہ اگر مسل ڈیفنس اس سپیڈ سے ریپلینش ہوگا تو پھر تو جنگ نہیں لڑی جا سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ عمانی ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا ایران بات چیت کرنے کے لیے. یقیناً یہ اپنا ہرمز کے حوالے سے ہے اور اس کو امریکہ کی بیکنگ بھی حاصل ہوگی. امید کرتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور ہم لمبی جنگ بندی کی طرف جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پیوٹ رپورٹ. میں ہوں سلیمان.